بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو صاحب مقام محمود اور صاحب مقام کعبہ و قوسین ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں دستک ود فریال احمد یوٹیوب چینل، اور میں ہوں آپ کی میزبان فریال احمد۔ اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئی ویڈیو اور نئے ایپیسوڈ میں پروگرام دستک کے ساتھ حاضر ہیں۔ سامعین محترم، میری رہنمائی کے لیے، تجاویز دینے کے لیے اور پروگرام کو مزید بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے، اپنے دینی اور روحانی ذوق کو بڑھانے کے لیے میں یہ پروگرام ترتیب دیتی ہوں، کوشش میں ہوں، اور اپنی کوشش میں کس حد تک کامیاب ہو رہی ہوں، ان سب کا اظہار آپ کمنٹ سیشن میں کر سکتے ہیں، کیونکہ یقین کیجئے پروگرام کا مقصد صرف اور اس کا مطمع نظر صرف اصلاحی پہلو لیے ہوئے ہے۔ مجھے اچھا لگتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے بیٹھ کر ذکر کی محفل سجائی جائے، اللہ کے نیک بندوں کا، اللہ کے پسندیدہ بندوں کا ذکر کیا جائے۔ مجھے اچھا لگتا ہے اور مجھے یقین ہے کہ ہمارا یہ تھوڑا سا ٹائم میری اور آپ کی روحانی تسکین اور قلب و روح کو منور کرنے کے لیے اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، کیونکہ ایسی ہی محفلیں خیر و برکت کا باعث ہوتی ہیں۔ تو تھوڑا سا وقت آپ کا چاہیے ہوتا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا وقت ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ دستک میں آپ کو خوش آمدید۔ سننے اور پروگرام کا حصہ بننے کے لیے آپ کمنٹ سیشن میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں، اور یہ دستک خوابیدہ ذہنوں پر اسی عہد کی تجدید کے لیے جو ہم نے اپنے اللہ اور اللہ کے رسول سے کیا۔ تو آئیے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، دعوت فکر دیتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ رات کی تاریکی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے دوڑے جا رہے تھے کہ تھوڑی دیر کے بعد آپ ایک گھر میں داخل ہوتے ہیں، اور وہاں موجود ایک بڑھیا جو کہ معذور ہے اس کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، اس کے گھر کی صفائی کرتے ہیں، پانی بھر کر رکھتے ہیں، اور اچھی طرح اطمینان کر لینے کے بعد کہ سارے کام انجام پا گئے، اس کے بعد واپس آ جاتے ہیں۔ حضرت طلحہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ چھپ کر آپ کا پیچھا کر رہے تھے کہ آپ روزانہ منہ اندھیرے کہاں جاتے ہیں، دیکھتے رہے، اور پھر اس بڑھیا کے گھر میں داخل ہوئے اور بڑھیا سے پوچھا جو کہ اپاہج تھی کہ یہ شخص گھر میں کیوں کر آیا تھا۔ بڑھیا نے جواب دیا کہ یہ شخص ایک عرصہ سے اسی طرح میری خدمت کرنے آیا کرتا ہے۔ اس پر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ضمیر سے سوال کرتے ہوئے کہ اے طلحہ، برا ہو کہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخص کی غلطیاں ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ تو ناظرین، یہ ہے خدمت خلق کا وہ جذبہ، ذمہ داری کا وہ احساس، لوگوں کی خبرگیری کا وہ تصور، جو راتوں کو جاگنے والے بادشاہ، جو لوگوں کی معمولی سے معمولی حاجات اور فریادوں کو بھی نوٹ کرتے ہیں، اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے فرائض میں شامل سمجھتے ہیں۔ جی، جذبہ خدمت خلق کیا ہے؟ ایک مسلمان کے اندر کیسے پیدا ہوتا ہے؟ جذبہ خدمت خلق کی کمی سے معاشرے میں کیا بگاڑ پیدا ہوتا ہے؟ اور اس جذبے کی فراوانی سے معاشرہ اور ملک کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ آج یہ جذبہ کم کیوں نظر آ رہا ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ان سب کا آنسر آپ کمنٹ سیشن میں دے سکتے ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں خدمت خلق کی، یعنی ایثار، قربانی اور چیریٹی کا وہ مفہوم ہیومینٹی کے لیے جو ہم اس وقت پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ یہ جذبہ بالکل ہی ختم ہو گیا۔ اس کرونا کے ماحول میں بھی ایسے واقعات دیکھنے میں آئے ہیں کہ دل خوش ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کچھ کمی کا شکار ہے۔ جس طریقے سے ہمارا دین ہمیں کہتا ہے اس طرح ہو نہیں رہا۔ قوموں کی زندگی میں وہ لمحہ بہت قیمتی ترین ہوتا ہے جب دوسروں کی غلطیوں پر نظر رکھنے کی بجائے اپنے گریبان کا جائزہ لے کر اصلاح کی فکر دامنگیر کرتی ہیں۔ آج معاشرے کو سوشلزم، کمیونزم، کیپٹلزم اور نیشنلزم جیسے طرح طرح کے ناسور نے ہمارے رگوں کو کھوکھلا کر رکھا ہے۔ مٹیریلسٹک ہونا، مادیت پرستی، میڈیا اور نظام تعلیم میں
بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہیں، ابھی اہم ترین چیزیں اس میں شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ معاشرے میں کرپشن بھی ہے، بد امنی بھی ہے، انسان سے وہ سرمایہ حیات چھین لیا گیا جو بنیادی اخلاقیات کی اس صورت میں نظر آتا تھا جو انسان کو حسن و وجاہت عطا کرتا تھا۔ مادیت پرستی اور خدا پرستی سے مادیت پرستی کے دل دادا اور خدا پرستی سے عاری انسان کی زندگی سے سکون اور اطمینان چھن گیا، اور انسان سب کچھ ہوتے ہوئے بھی تہی دامن رہ گیا۔ اسی لیے میں یہ کہتی ہوں کہ آج کا انسان خسارے میں ہے، کیونکہ اس نے اپنے گھروں کو تو آرائش سے مزین کر لیا مگر ذہن بالیدگی کو ترسنے لگے، اور رہی صحیح کسر میڈیا وار نے حیا اور پاکیزگی کا جنازہ نکال کر پوری کر دی۔ زمانہ جس تیزی سے اپنی چالیں چل رہا ہے، اس قدر تیزی سے سوچیں بھی بدل رہی ہیں۔ ہمارے افکار، نظریات، تخیلات اسلامی رنگ میں رنگے ہونے چاہیے تھے، مگر ہوا اس کے برعکس۔ ہمارے دلوں سے جذبہ ایثار ختم ہو گیا، اسلامی اقدار سے ہم دور ہوئے تو پریشان ہو گئے۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی، آپس میں اتحاد، اتفاق، محنت، لگن، محبت، اخوت، بھائی چارہ، خدمت خلق، یہ سب جذبہ ایثار کی ہی قسمیں ہیں۔ دیکھیں نا، اینٹیں اینٹ سے مل کر بنتی ہیں تو دیوار بنتی ہے، گھر بنتا ہے، قطرہ قطرہ ملتا ہے تو سمندر بنتا ہے، اور افراد مل کر ہی ایک قوم بن سکتے ہیں۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ آج ہم خاص طور پر یہ جو واقعہ میں نے سنایا حضرت عمر فاروق کا، اس میں دو چیزیں بڑی واضح نظر آتی ہیں۔ ایک تو دوسروں کی خبر گیری کا احساس، تصور، جذبہ خدمت خلق، اور دوسرا جو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سے ہمیں ملتا ہے کہ وہ چھپ کر حضرت عمر فاروق کا تعاقب کیا کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ یہ کہاں جاتے ہیں روزانہ۔ جس پر جب انہیں پتہ چلا کہ حضرت عمر فاروق اپنے ایک نیک کاز کے لیے، نیک مقصد کے لیے گھر سے نکلتے تھے، تو تب ان کو شرمندگی ہوئی اور انہوں نے اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک کہا اور یہ سبق دیا کہ دوسروں کی کھوج میں رہنا، دوسروں کی ٹو میں رہنا، دوسروں کی جاسوسی کرنا، یہ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا، یہ ایک بری بات ہے۔ کیونکہ اللہ پردہ پوش ہے، وہ دوسروں کی پردہ داری کرتا ہے، تو پھر انسان کو کوئی حق حاصل نہیں کہ وہ دوسرے کی پردہ پوشی کرنے کی بجائے اس کے پیچھے لگا رہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خرچ کرو تاکہ اللہ فرماتا ہے کہ خرچ کرو تاکہ میں بھی تم پر خرچ کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، وہ دن رات بے تحاشا خرچ کرتا ہے، اس میں کچھ کمی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے پست کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بلند کر دیتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں اللہ کی مخلوق کی خدمت بڑے مرتبے اور ثواب کا کام ہے۔ جو حقوق ہم پر فرض ہیں وہ تو ہیں ہی، ان کے علاوہ بھی جہاں تک ہو سکے جان اور مال سے سب کی خدمت کرنی چاہیے، سب کے آرام اور راحت کا خیال کرنا چاہیے، کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، سب کے ساتھ عاجزی سے پیش آنا چاہیے، محتاج کی مدد کرنی چاہیے، بھوکے کو کھانا کھلانا چاہیے، یہاں تک کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی ایک صدقہ سمجھی جاتی ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی سے بھی ہاتھ نہ روکیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کا سب سے پیارا بندہ وہ ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ اچھی طرح پیش آئے۔ دوسرے کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دینا، یہی ایثار ہے اور یہی جذبہ خدمت خلق ہے۔ اسلام کی تعلیمات خزانے لیے ہوئے ہیں، آئیے ان گواہر سے اپنا دامن بھر لیں اور اپنے اخلاق کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ایثار، سخاوت کا بہترین نمونہ کرنے کی کوشش کریں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ سربراہ مملکت ہوتے ہوئے بھی انتہائی غربت، سادگی، اسرت کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے، خانہ مبارک میں ہفتوں چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے کوئی سائل محروم نہیں جاتا تھا، اور یہ ایک ایسی تعلیم ہے جس پر عمل کرنے سے معاشرے میں بہتریاں ہی بہتریاں آ سکتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جذبہ خدمت خلق آج کیوں ہم سے رخصت ہو گیا،
ہمارے دلوں سے کیوں رخصت ہو گیا، اس کا آنسر کمنٹ سیشن میں دیتے رہیے۔ آپ کی فیڈ بیک کی منتظر فریال احمد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کو پروگرام دستک پسند آ رہا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنے خیالات کا اور اپنے رائے کا اظہار کریں۔ آپ کی رائے کی منتظر فریال احمد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔